بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا کہ آپ باہر تشریف لا کر کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے، آنے والوں کی تالیف قلوب فرماتے، ان کو مانوس فرماتے، متوحش نہیں بناتے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے لگے، یا ایسے امور ارشاد نہ فرماتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے، اور ہر قوم کے کریم اور معزز کا اکرام فرماتے تھے، اور اس کو خود اپنی طرف سے بھی اسی قوم پر متولی اور سردار مقرر فرما دیتے تھے، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے یا مضر امور سے بچنے کی تاکید فرماتے، یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے، اور خود اپنی بھی لوگوں کی تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے، لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنی خندہ پیشانی خوش خلقی نہیں ہٹاتے، اور اپنے صحابہ کی خبرگیری فرماتے، لوگوں کے حالات آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر ان کی اصلاح فرماتے، اچھی بات کی تحسین فرما کر اس کی تقویت فرماتے، اور بری بات کی برائی بتا کر اسے زائل فرماتے اور روک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر امر میں اعتدال اور میانہ روی اختیار فرماتے، بات پکی اور صحیح فرماتے، نہ اس طرح کے کبھی کچھ اور کبھی کچھ، لوگوں کی اصلاح سے غفلت نہ فرماتے کہ مبادا وہ دین سے غافل ہو جائیں، مبادا کا مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے غافل ہو جائیں یا حق سے ہٹ جائیں۔ ہر کام کے لیے آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا، امر حق میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے تھے، نہ حد سے تجاوز فرماتے تھے۔ آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا جو مخلوق کی غمگساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نشست و برخاست سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے تھے، اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے، اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جایا کرے بیٹھ جایا کرو۔ آپ حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی بشاشت اور بات چیت میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ کے پاس کسی کام سے کوئی بیٹھتا، آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو وہ چیز مرحمت فرما دے دیتے، اگر نہ ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے۔ آپ کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے شفقت میں والد جیسا معاملہ فرماتے، اور حق بات میں تمام لوگ آپ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ کی مجلس میں حلم، حیا، صبر، امانت پائی جاتی، یہی صفات اس مجلس سے سیکھی جاتی تھیں، اور آپ کی مجلس میں نہ شور و شغب ہوتا تھا اور نہ کسی کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جاتی تھی۔ آپ کی مجلس میں اول تو کسی سے لغزش ہوتی نہیں تھی، سب محتاط ہو کر بیٹھتے تھے، احتیاط سے رہتے تھے، اور اگر کسی سے ہو جاتی تھی تو اس کا آگے تذکرہ نہیں ہوتا تھا، آپس میں سب برابر شمار کیے جاتے تھے، حسب نسب کی بڑائی نہ سمجھتے تھے، البتہ ایک دوسرے پر فضیلت تقویٰ سے ہوتی تھی، ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتا اور بڑوں کی تعظیم کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، حاجت مند کو ترجیح دیتے تھے، اور اجنبی مسافر آدمی کی خبرگیری کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ طرز پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آتے تھے، یعنی چہرہ انور پر تبسم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا۔ آپ نرم مزاج تھے، یعنی کسی بات میں لوگوں کو آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ سہولت سے موافق ہو جاتے تھے۔ آپ نہ سخت گو تھے نہ سخت دل، اور نہ آپ چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب گیر تھے کہ دوسروں کے عیب پکڑیں، نہ زیادہ مذاق کرنے والے۔ آپ ناپسند بات سے تغافل برتتے تھے، یعنی ادھر التفات نہ فرماتے، گویا کہ سنی ہی نہیں۔ دوسرے کی کوئی امید اگر آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو محروم بھی نہ فرماتے۔
بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیتے یا دلجوئی کی بات فرما دیتے تھے۔ آپ نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا: جھگڑے سے، زیادہ باتیں کرنے سے اور لایعنی و بیکار باتوں سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کو عار دلاتے تھے، اور نہ کسی کے عیوب تلاش کرتے تھے۔ آپ صرف وہی کلام فرماتے تھے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام فرماتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان میں کوئی شخص نہ بولتا تھا، اور جو کچھ کہنا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے۔ جس بات سے سب ہنستے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے تبسم فرماتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ تعجب میں شریک رہتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، بلکہ معاشرت اور طرز کلام میں حاضرین مجلس کے شریک حال رہتے۔ اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سوال پر بھی صبر فرماتے، کیونکہ اجنبی مسافروں کو آپ کی مجلس میں لے آتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات سے خود بھی منتفع ہوں، اور ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے یہ حضرات نہیں پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو تو اس کی امداد کیا کرو۔ اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ اس کو گوارا نہ فرماتے، البتہ اگر آپ کے کسی احسان کے بدلے میں بطور شکریہ کہ کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ سکوت فرماتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا، اس لیے گویا وہ اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے۔ کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ خود رک جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ 4 موقعوں پر خاموشی اختیار فرماتے تھے: برداشت کرنا، بیدار مغز ہونا، اندازہ لگانا، اور غور و فکر کرنا۔ آپ 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو۔ آپ باقی رہنے والی آخرت اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم و صبر دونوں صفتوں سے نوازا تھا، چنانچہ آپ کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آپ کو آتا تھا کہ آپ آپے سے باہر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں سے بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: ایک بھلی بات کو اختیار کرنا، دوسری ان امور کا اہتمام کرنا جس سے امت کا دنیا آخرت میں فائدہ ہو۔ اس روایت میں 4 چیزوں میں سے صرف 2 کا ذکر ہے، اور کنز العمال کی روایت کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: ایک نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ کی اقتدا کریں، دوسرے بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں، تیسرے اپنی امت کی بھلائی والے کاموں کے بارے میں خوب سوچ بچار کرنا، چوتھے امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جس سے ان کی دنیا آخرت دونوں کا فائدہ ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی صفات کے بارے میں صحابہ اکرام کے اقوال: اللہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی ہیں عالم میں، کی تفسیر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انتم فرماتے، جس کا ترجمہ تم ہے، پھر تو ہم سب مراد ہو جاتے، چاہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنتم فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں خاص ہے۔ اس کا ترجمہ تھے کہ تم ہے وہ خیر امت ہیں، اور جو ان جیسے کام کرے گا وہ خیر امت بنے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کی آیت تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ اس شرط کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خیر امت ہونے کے لیے ذکر فرمائی،
اور وہ شرط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی دفعہ نگاہ ڈالی تو ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا اور ان کو اپنا علم خاص عطا فرمایا۔ پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، آپ کے لیے صحابہ اکرام کو چنا، ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا اٹھانے والا بنایا۔ لہذا جس چیز کو مومن یعنی صحابہ اکرام اچھا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی، اور جس چیز کو برا سمجھیں گے اللہ کے ہاں بھی بری ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو کہ اس امت میں سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرے علم والے ہیں، سب سے کم تکلف برتنے والے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چن لیا ہے۔ لہذا ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کے طریقے اپناؤ۔ رب کعبہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام صحابہ ہدایت پر مستقیم تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، وہ ہم سے کیوں بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے تم سے زیادہ مشتاق تھے۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تو جابیہ والے لوگ ہیں۔ جابیہ ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر کا مرکز تھا اور جن کا قیصر روم سے مقابلہ ہوا تھا، جن میں سے 500 مسلمانوں نے عہد کیا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے۔ لہذا ان لوگوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق جان دینے کے لیے سر منڈوا دیے اور دشمن میں گھس گئے۔ ایک کے علاوہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اسی نے آ کر ان کے شہید ہونے کی خبر دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں دکھا کر کہا ان کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ حضرت ابو عراقہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور داہنی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بے چین اور غمگین ہیں، حتیٰ کہ جب سورج مسجد کی دیواروں سے ایک نیزہ بلند ہوا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کے رنگ زرد اور بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوتا تھا۔ ان کی پیشانی پر سجدہ کا اتنا بڑا نشان نمایاں ہوتا تھا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے۔ ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے اور سجدہ اور قیام ہی میں راحت حاصل کرتے۔ جب صبح ہو جاتی وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے تیز ہوا کے دن یا بعد صبح کے وقت درخت جھومتا ہے۔ وہ اس طرح روتے کہ ان کے کپڑے گیلے ہو جاتے۔ خدا کی قسم ان کے رونے سے یوں نظر آتا تھا کہ گویا انہوں نے رات غفلت میں گزاری ہو۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یعنی رات اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کبھی آہستہ ہنستے ہوئے بھی نظر نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم فاسق نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت زرار بن زمرہ کنانی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کیجیے، یعنی صحابہ کی آپس میں کتنی محبت تھی۔ حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جنگ بھی ہوئی ہے لیکن ان کے دل کیسے ملے تھے۔
حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کے اوصاف بیان کیجئے، تو حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے کہا یا امیر المومنین، آپ مجھے معاف رکھیں اس پر کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ مجھے معاف کر دیں، میں ان کے اوصاف بتانے سے مجھے معاف کر دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں معافی نہیں دوں گا، ضرور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرنے ہی ہوں گے۔ تو حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ان کے اوصاف کو بیان کرنا ضروری ہی ہے تو سنیے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، آپ سنو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اونچے مقصد والے اور بڑی عزت والے اور بڑے طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے تھے، آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا، یعنی آپ کے اقوال اور افعال اور حرکات سکنات سے لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا تھا اور ہر طرف سے دانائی ظاہر ہوتی تھی۔ دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی، رات کے اندھیرے سے ان کا دل بڑا مانوس تھا، یعنی رات کی عبادت میں ان کا دل بہت لگتا تھا۔ اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے، بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے، اپنی ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے اور اپنے نفس کو خطاب فرماتے، اور مختصر لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پسند تھا۔ اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے، جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھاتے، اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے، اگرچہ وہ ہم سے بہت گھل مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہیبت کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دانت پرے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دیندار لوگوں کی قدر کرتے، مسکینوں سے محبت رکھتے، کوئی طاقتور اپنے غلط دعوے میں کامیابی کی آپ سے توقع نہ رکھتا، اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی، ستارے ڈوب چکے تھے، اور آپ اپنی محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے کہ اس آدمی کی طرح تلملا رہے تھے جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور غمگین آدمی کی طرح روتے تھے، اور ان کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گڑگڑاتے، پھر دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے، تیری مجلس بہت گھٹیا ہے، تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تیرا درجہ بہت ہی معمولی ہے، ہائے کیا کروں، زیادہ سفر تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، راستہ وحشت ناک ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اور وہ ان کو روک نہ سکے اور اپنی آستین سے پوچھنے لگے۔ لوگ اور جو موجود تھے حاضرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفات کو سن کر ہچکیاں لے کر اتنا روئے سارے لوگ کہ ان کے گلے میں بندھن آ گیا۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک ابوالحسن یعنی حضرت علی ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اے زرار تمہیں ان کی وفات کا کیسا رنج ہے؟ حضرت زرار نے کہا اس عورت جیسا غم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو، نہ اس کے آنسو تھمتے ہوں اور نہ غم کم ہوتا ہو۔ یہ حضرت زرار اٹھے اور چلے گئے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، بار بار میرے بھائی دوستوں ہم سننے والے بنے۔